اس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. تو کعبے پہ اتنا بے نیاز ہے، کیوں بت رکھوا دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کمزور ایمان والوں کا امتحان لے کہ کون میری طرف آتا ہے، کون بت کی طرف جاتا ہے. ہمارے جوان سوچتے ہیں یا اللہ کے گھر میں اگر بت رکھنے کی بات ہو تو اللہ کمزور ہو گیا. میں نے کہا نہیں ملا جی، اللہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی مجھ سے کہتے تھے، جب داعش کے گنڈوں نے دہشت گردی کی وجہ سے سیدہ زینب کے مزار کو شہید کر دیا، تو لوگ میرا بازو پکڑ کے کہنے لگے سید تو زینب کو بہت طاقتور کہتا تھا، بتا زینب نے اپنا مزار کیوں نہیں بچایا، کیوں اکھاڑ دیا داعش نے زینب کا مزار؟ میں نے کہا زینب کبھی کمزور نہیں ہوئی، لیکن جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ان کا امتحان مزار اکھڑوا کر کے لیا جاتا ہے تاکہ تو مزار والے کے ساتھ ہے یا ساتھ ہے، تیرے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. حضرت حجر ابن عدی کا مزار اکھاڑ دیا گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا صحابی کمزور ہو گیا. میں نے کہا صحابی کمزور نہیں ہوا، صحابی طاقتور ہے. ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو مزارات کو اکھڑوا کر کے امتحان لیا جاتا ہے. او کمزور ایمان والو بتاؤ اب تم مزار والے کے ساتھ ہو یا اکھاڑنے والوں کے ساتھ ہو؟ لیکن جن کے ایمان مضبوط ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اکھڑنے سے اور بکھرنے سے کیا، جب تک کے اندر تھے تب بھی ہم انہی کے غلام تھے، اور جب انہیں اکھاڑ دیا گیا ہے تب بھی ہم ان کے غلام ہیں. اس لیے کہ اندر سونے میں بھی حکمت ہے اور اکھاڑ دیے جانے میں بھی حکمت ہے. لوگوں نے مجھ سے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نادان، جب تک داعش نے دہشت گردی نہیں کی تھی حجر ابن عدی پردہ کر کے سو رہے تھے، اور جب اکھاڑ دیا تو 1400 سال کے بعد اس علی کے ملنگ کی لوگوں نے زیارت کی، اور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو 14 صدیوں کے بعد تازہ خون نکلتا نظر آیا تو لوگوں نے دیکھ لیا. اب تک تو قرآن میں پڑھ رہے تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لیکن 14 صدیوں کے بعد دیکھ بھی لیا تو دیکھ کر اللہ نے کئی اندھوں کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی. نعرہ تکبیر. تو یاد رکھنا اللہ